لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 37 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مال اور اولاد وہ شے نہیں کہ جس سے انسان آخرت کی کامیابی کی توقعات وابستہ کرے، بلکہ اصل شے ایمان اور عمل ہے جس کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ اور اس رکوع میں شرک کی نفی فرمائی گئی ہے اور مجرمین کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی، اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں نہیں ہیں ایسے کہ تمہیں درجے میں ہمارے نزدیک کر دیں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر یہ کہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، تو یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دوہرا بدلہ ہے اس کے بدلے جو انہوں نے کیا، وهم فی الغرفات آمنون، اور وہ اطمینان سے بالا خانوں میں ہوں گے۔ یعنی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل انسان کو ایمان کی محنت کرنی چاہیے، نیک اعمال کی محنت کرنی چاہیے، اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ پھر اس کو دوہرا اجر بھی اللہ عطا فرمائیں گے اور جنت کے بالا خانے بھی عطا فرمائیں گے۔ اصل میں بات ہے نقطہ نظر کی۔ اگر انسان کے پیش نظر آخرت ہو اور وہ اولاد کی تربیت دین کے اعتبار سے کرے، یہی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اسی طرح آخرت پیش نظر ہو، بندہ اللہ کی اطاعت میں مال خرچ کر رہا ہو، شریعت کے احکامات کے مطابق کمائے، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرے، بندوں کی ضروریات پر بھی خرچ کرے، تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اصل شے انسان کے نقطہ نظر کی ہے کہ آیا وہ آخرت کو مطلوب بناتا ہے یا دنیا کو مطلوب بناتا ہے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں کہ عاجز کر دیں، مراد اللہ کے احکامات کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نبا تلا عطا فرماتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو کوئی شے تم خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ آخرت میں جو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر دن میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو تو مزید عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اے اللہ اس کو برباد فرما۔ تو آخرت کا جو ثواب تو ہے ہی ہے انفاق کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، اللہ دنیا میں بھی اس کی برکات عطا فرماتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر وہ فرشتوں سے فرمائے گا، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور ان کی عبادت بھی کرنا شروع کر دی تھی، اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا کارساز ہے، نہ کہ وہ، بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ وہ جنات کی پیروی کرتے تھے۔ یہ اشارہ ابلیس کی طرف ہے کہ جو جنات ہی میں سے تھا۔ اکثرهم به مؤمنون، ان میں سے اکثر ان پر اعتقاد رکھتے تھے اور جنات سے توقعات وابستہ کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، سو آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور
ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی تھیں، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے، يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، یہ نہیں ہے قرآن مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ، معاذ اللہ، قرآن کو انہوں نے جھوٹ کہا۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کفر کرنے والوں نے حق کے بارے میں کہا جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا، ان هذا الا سحر مبین، یہ تو کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ وما آتیناهم من کتب يدرسونها، اور ہم نے انہیں یعنی مشرکین کو کتابیں نہیں دیں کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ان کے طرف کوئی خبردار کرنے والا بھی نہیں آیا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً 2500 برس کا فصل ہے، تو ان کے یہاں برسہ برس سے کوئی رسول نہیں آئے، کوئی کتاب نہیں آئی، اس لیے بھی یہ اس طرف زیادہ مائل ہیں کہ سمجھ نہیں رہے کہ اللہ حق عطا فرماتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ یعنی مشرکین مکہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ان گزشتہ لوگوں کو ہم نے عطا کیا تھا۔ مراد ہے کہ یہ اپنے مال و دولت پر اتنا اترا رہے ہیں، ان سے پہلے جو نافرمان لوگ تھے اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا، تعداد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، اور یہ تو ان کے 10% کو بھی نہیں پہنچے، اترا رہے ہیں۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، بس ان لوگوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا پکڑ کا معاملہ۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی پکڑ آئی اور وہ برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں اور آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور عذاب کی وعیدیں یعنی ڈراوے بھی سنائے گئے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو یا اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ان صاحب کو، تمہارے ان ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہ جنون تو نہیں ہے، معاذ اللہ، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو صرف ایک سخت عذاب آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے اندر جھانک کر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تم دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، آپس میں ڈسکس کر لو، کیا ایک اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے، یا خود ہی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرو۔ نوٹ فرمائیے کہ ریسنٹ ٹائمز میں کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی، اور اس ریسرچ کا حاصل یہ تھا کہ یہ چیک کیا جائے کہ جب انسان گروپس کے اندر ڈسکشن کرتا ہے تو وہ بہترین گروپ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کے ریزلٹس سب سے عمدہ ہوں، 10 افراد، 20 افراد، 50 افراد۔ تو ریسرچ اس نتیجے پر پہنچی کہ میکسیمم 2 افراد کا گروپ وہ بہترین گروپ ہے جو ڈسکشن کے بعد بہترین ریزلٹس کو پروموٹ کر سکتا ہے، پروڈیوس کر سکتا ہے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دو دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، 2 heads are better than 1، جس طرح ہم کہتے ہیں انگریزی کے اندر، دو دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ یا اکیلے اکیلے۔ ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہاری جو ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون تو نہیں، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو صرف سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں نے اگر کوئی تم سے اجر مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ ہے پرخلوص دعوت۔ میں دنیا کا طالب ہوئی نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تم حق کے راستے پر آ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہو جاؤ۔ تو یہ ہے پرخلوص دعوت کی دلیل کہ ہر داعی دین جب لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرے تو یہ بات واضح کر دے کہ اس دعوت کے ذریعے سے میں دنیا کا مال و اسباب نہیں چاہتا۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرمائے گا۔ وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر شے پر اطلاع رکھنے والا ہے، از خود گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میرا رب حق کی ضرب لگاتا ہے۔
علام الغیوب، وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل کسی شے کو نہیں پیدا کرے گا اور نہ ہی وہ کسی شے کو لوٹائے گا، حق ہی غالب آ کر رہے گا بالآخر۔ ہاں، دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کو اپنا حق پر ہونا ثابت کرنا پڑتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ لیکن یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے کہ حق ہی ہمیشہ غالب رہے گا بالآخر۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں راستے سے ہٹا ہوا ہوں تو بے شک میں اپنے نقصان کے لیے ہی راستے سے ہٹا ہوا ہوں۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس وحی کی وجہ سے جو میرے رب نے مجھ پر فرمائی ہے، إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سننے والا قریب ہے۔ یہ گویا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرما رہے کہ میں جو کچھ بھی پیش کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، اور اپنی عاجزی بھی بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو اپنے رب کے فضل سے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اے کاش تم انہیں دیکھو جب وہ گھبرائیں گے تو بچ کر بھاگ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور پاس ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا ان نافرمانوں کو۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے ہم ان پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان کا ہاتھ آنا کسی فائدے کا نہیں۔ مراد ہے کہ آج تو انکار کر رہے ہو، کل جب دیکھو کہ عذاب کو قیامت کے دن کھڑے ہوگے تو کہو گے ایمان لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بہت دور کی بات ہے۔ وہ آخرت تو اس دنیا کے مقابلے میں دور ہے، وہاں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، وہاں نتائج ملیں گے۔ دنیا دارالعمل ہے، دنیا میں قبول کیا ہوتا تو کام آ جاتا، آخرت میں قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقد کفروا به من قبل، اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے ان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ دور کی جگہ سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں بن دیکھے، جو چاہا کہہ دیا، کبھی قرآن کا انکار، کبھی آخرت کا انکار، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، تو بن دیکھے دور سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، اور ان کے درمیان اور وہ جو کچھ چاہتے تھے ان کے درمیان ایک آڑ ڈال دی گئی ہے، جیسا کہ انہی طرح کے لوگوں کے ساتھ پہلے کیا گیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، بے شک وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں تھے۔ مراد یہ کہ آخرت کا انکار، رسول کی دعوت کا انکار اور حق سے دوری، اور خود بھی شکوک میں مبتلا ہوئے، لوگوں کو بھی دین سے دور کرنے کا باعث بنے، تو اللہ تعالیٰ نے آڑ ڈال دی ہے۔ اب اگر یہ حق کی طرف آنا بھی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق نہیں عطا کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور اس میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا موضوع غالب ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں، اللہ کی قدرتوں کے بیان کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ دعوت کا انداز بھی ہے اس میں جو مشرکین کے سامنے پیش کی گئی، اور تنبیہ اور ڈراوے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرتوں کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ہمارا جو ازلی دشمن ہے شیطان، اس کے حوالے سے چوکنا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، وہ فرشتے کے جو پروں والے ہیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ لیکن نوٹ فرمائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو آسمان سے لے کے زمین تک پوری فضا میں دیکھا، اور جبرائیل کے 600 پر تھے۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جسے وہ بند فرما دے،
فلا مرسل له من بعده، تو اس کے بعد اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ وهو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کو رحمت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ کسی کو رحمت نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں تلقین فرمائی، بخاری شریف اور مسلم شریف میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی بھی صاحب اختیار کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، کہ وہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ کیوں اس کی توحید پر کاربند نہیں ہوتے؟ کیوں اس کے علاوہ دوسرے جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ تسلی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے، یہ اللہ کے حضور ہی لوٹائے جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عذاب دے گا جو مخالفین ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قیامت کا وعدہ برحق ہے، یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن دیکھو شیطان تمہارا دشمن کہیں تمہیں ورغلا نہ دے اور یہ زندگی کی چمک دمک میں پھنسا نہ دے۔ مزید نوٹ کر لو، جان لو، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، اس کی چمک دمک میں مبتلا نہ ہو جانا، اس کے فریب میں کہیں نہ آ جانا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان وہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، بس تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس کی دشمنی اختیار کرو۔ اب نوٹ فرمائیے کہ اللہ نے اس شیطان کو چھوٹ دی ہے کہ وہ وسوسہ ڈالے انسانوں کے سینے میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، سورۃ الناس میں الفاظ ہیں، وہ انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اجازت اللہ نے دی، وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر ہم اس کی پناہ میں آ جائیں تو یہ شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ چنانچہ قرآن نے کہا سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں، اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو رحمان کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آخری 2 سورتوں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ہر فرض نماز کے بعد آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ اسی طرح قرآن نے ایک بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 میں، ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے گروہوں سے اور ان کی طرف سے آنے والے وسوسوں سے۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب آئیں۔ تو رحمان کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان ہمیں ورغلا نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور شیطان کو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دہکتی آگ والے ہو جائیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے نتیجے میں تو جنت میں اپنی رضا بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اپنی بخشش بھی عطا فرمائے گا اور اجر کبیر بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ افمن ذین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا جس کے لیے اس کے عمل کی برائی مزین کر دی گئی پھر اس نے اس کو اچھا بھی سمجھا، تو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو نیک عمل کرنے والا ہو؟ ایک سرچنگ کوئسچن کا انداز، ایک آدمی جو برائی میں ملوث اور اس کی برائی اس کو مزین کر کے دکھا دی گئی اور وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو نیکی کی طرف ہے، جو شیطان کے حملے سے بچا ہوا ہے، جو رحمان کا اطاعت گزار ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح آج ہمیں سوچنا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے، آج شوبز کے نام پر، آج موسیقی کے نام پر، آج میڈیا کے نام پر کتنی فحاشی اور یعنی عام کی جا رہی ہے، اور برائی کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اب لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں، مزین کر دیا گیا ہے گویا کہ برائی کو۔ یہ ہے شیطان کا ایجنڈا، جبکہ اللہ کا رحمان کا ایجنڈا یہ ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تمہیں فحش باتوں سے، بے حیائی سے اور بری باتوں سے منع فرماتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں برابر نہیں ہو سکتی، ایک فحاشی میں ملوث ہے، ایک شرم و حیا کا پیکر ہے، ایک شخص جو ہے وہ نافرمانی کے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، ایک نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے، ایک برائی کی دعوت دے رہا ہے، ایک حق کی دعوت دے رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ یہ بھی ممکن ہے، اللہ اس کو گمراہ فرماتا ہے من یشاء، جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو جائے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے من یشاء، جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 8، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو نیکی کی صلاحیت بھی دے دی، بدی کی صلاحیت بھی دے دی، اب وہ جس طرف جانا چاہے گا وہی راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 13، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 5، فَلَمَّا ذَاغُوا أَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو قانون ہدایت اللہ کا یہ ہے کہ جو جس طرف جانا چاہے گا اللہ اسی راستے کی اس کو توفیق عطا فرما دیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بس اللہ اسے گمراہ فرماتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حسرت کرتے ہوئے آپ کی جان ہی نہ ختم ہو جائے۔ یہ التفات ہے اللہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر رہے ہیں ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیجیے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور وہی اللہ ہے جس سے بھیجا ہواؤں کو، فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس یعنی بادل کو مردہ زمین کی طرف لے گئے۔ فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر ہم نے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کی۔ کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہوگا۔ اس کے بعد بڑی اہم بات اللہ نے بیان کی ہے کہ صرف کوئی نظریہ کافی نہیں بلکہ نظریے کے ساتھ عمل ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایمان قبول کر لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے اگر کسی کو اللہ کے ہاں عزت چاہیے تو۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو بھی کہا جا رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو آپ کے قبول کرنے والے تو بڑے غریب لوگ بھی ہیں، پھر ہماری یہ سیادت، ہماری یہ چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو کہا گیا کہ عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، یہ تمہارا تکبر و تعصب حق کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بنے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل اسے بلند کرتا ہے۔ ایک ہے کلم الطیب، عمدہ کلام، اور اس کو بلند کرنے والی شے ہے عمل صالح۔ یہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے محض ایمان قبول کر لینا کافی نہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے
آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ طے کر کے بیٹھ گئے ہیں اور مطمئن ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، اس سے وہ کوئی عمل نہیں کر رہے۔ مسجد ویران، بے پردگی کا دور دورہ، سود بھی عام ہے، رشوتیں بھی لی جا رہی ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، پڑوسی کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی برائیاں، اور دعویٰ ہے کہ مسلمان ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ محض ایمان قبول کر لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں کوئی قریباً 70 مرتبہ ایمان اور عمل کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ سورہ بینہ آخری پارے میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ سورۃ التین آخری پارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ بار بار ایمان اور عمل ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ فرمایا گیا الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہو تو اس کے لیے عمل کرنا بھی لازم ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے کہا گیا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کر کے نہ دکھاؤ۔ آج یہ کتابیں ویلڈ نہیں، آج قرآن ویلڈ کتاب ہے۔ گویا ہم سے یوں خطاب ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہوں میں جب تک کہ ہم اللہ کے اس کلام پر عمل کر کے نہ دکھائیں، ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ تو ایمان کے ساتھ عمل کی درستگی بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ مکر و فریب کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی چال اکارت جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا فرمایا، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمی، اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفت علم کا بیان۔ وما یعمر من معمر، اور کوئی بڑی عمر والا عمر نہیں پاتا۔ ولا ينقص من عمره، اور نہ کسی کی عمر سے کچھ کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ کتاب میں ہے۔ لوح محفوظ میں ہر شے موجود ہے، کس کی عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، اعمال کیسے ہوں گے، انجام کیا ہوگا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو دریا برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ایک ہے شیریں ہے، پیاس بجھانے والا، خوش ذائقہ ہے، اس کا پانی بڑا عمدہ ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ دوسرا ہے کھاری اور کڑوا۔ دنیا کے کئی علاقوں میں دو دریاؤں کا اللہ نے ساتھ چلایا ہوا ہے، ایک کا پانی انتہائی میٹھا، دوسرے کا انتہائی کڑوا۔ زمین کے کئی حصے ہیں جہاں ایک طرف اگر بورنگ کر کے پانی نکالا جائے تو انتہائی میٹھا، اور اسی کے قریب میں نکالا جائے بورنگ کر کے پانی تو انتہائی کڑوا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ اگر کوئی دریا کا پانی کڑوا ہے یا سمندر کا پانی کھاری ہے، اس میں سے جو مچھلی نکلتی ہے وہ انتہائی میٹھی ہوتی ہے، انتہائی لذیذ ہوتی ہے۔ تو کھارے پانی میں سے اللہ لذیذ گوشت مچھلیوں کا تمہیں عطا کر رہا ہے۔ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ان میں سے تم زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، موتی وغیرہ تلاش کرتے ہو تم سمندروں سے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم اس میں کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتی ہیں، چلتی چلی جاتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے۔ ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، مراد تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی،
ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہوا۔ اب جھوٹے معبودوں کا ذکر، والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی مالک نہیں۔ بہت باریک بات اللہ نے کہی۔ کھجور انسان جب گٹھلی سے علیحدہ کرے تو جھلی جو نظر آتی، فرمایا کہ یہ جھوٹے معبود اس جھلی کے برابر بھی کسی شے کے مالک نہیں۔ کل اختیار اللہ کا، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارو اس کا کوئی اختیار نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مانند آپ کو کوئی خبر دینے والا خبر نہیں دے گا۔ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہر ایک کو سنایا جا رہا ہے۔ ہر بات اللہ واضح کر کے بیان کر دیں گے قیامت کے دن، کون کیا کچھ کہتا رہا دنیا میں اور کیا کچھ کرتا رہا دنیا کے اندر، ہر عمل اس دن قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں قیامت کا بیان ہے، حق اور باطل کے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے، اور عذاب کی وعید یعنی ڈراوا بھی سنایا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے حضور اس کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ انسان غور کرے، ایک لقمہ جو اس کے وجود میں جاتا ہے، چاہے وہ گندم کا ہو یا چاول کا ہو، اس پر اللہ کی کتنی قدرتیں لگی ہوئی ہیں۔ کہاں زمین میں دانا جاتا ہے، زمین کی تاریکی میں کون اس کی نشو نما کرتا ہے، زمین کو کون تیار کرتا ہے، سورج کی روشنی کس نے دی، ہوا کو مناسب کس نے رکھا، فصل کو تباہ ہونے سے کس نے بچایا، مناسب حرارت کون دے رہا ہے، پھر اس فصل کو کاٹنے سے لے کے تمہارے شہر تک پہنچنے میں کتنی ریسورسز لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کتنے وسائل اللہ کے تم استعمال کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ تم محتاج ہو، اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم ناشکری کرو گے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، وہ تمہیں مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ پھر تم اپنے انجام کو سوچ لو، اور ہاں وہ تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لانے پر بھی قادر ہے، تو اسے تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی نعمتوں کی قدر کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کے عبادت کا فریضہ انجام دو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر دشوار نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو جواب خود دینا ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، خواہ اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے بڑے بے بسی کا معاملہ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ عبس آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 37 تک، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، انسان دور بھاگے گا اپنے باپ اور اپنی ماں سے، انسان دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو دوسری فکروں سے اس کو بالکل آزاد کر دے گی۔ مجھے کسی طرح عذاب سے بچا لیا جائے۔ کوئی نہ ماں کو پوچھے گا، نہ باپ کو پوچھے گا، نہ بھائی کو پوچھے گا، نہ بیوی کو پوچھے گا، نہ اولاد کو پوچھے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں اس عذاب سے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی کو بلائے گا کہ اس کا بوجھ اٹھا لیا جائے تو ہرگز کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ یہ مرحلہ ہمارے لیے آسان فرمائے اور آج ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دن کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کی ذلت سے،
اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو سنورتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اب ایک کمپیریزن اللہ بیان کر رہے ہیں، اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں زندہ لوگ اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موازنہ پیش کیا ہمارے سامنے کہ ایک شخص جو مومن ہے وہ کافر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک جو کھلے کان رکھتا ہے، کھلی آنکھیں جس کی روح زندہ ہے، وہ سن رہا ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اندھا ہو گیا بالکل اور اس کی روح مر چکی ہے، جس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا۔ تو نبی آپ ایسے لوگوں کو نہیں سنا سکتے، یہ جیتے جی مر چکے ہیں، روحانی سطح پر ان کی موت واقع ہوگی، گویا یہ قبروں کے اندر ہے۔ تو جنہوں نے خود انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ ان کو کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ قرآن کی آیت بتا رہی کہ ہر دور میں، ہر علاقے میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، ہزاروں انبیاء کو بھیجا ہے۔ انبیاء اور رسول میں سے 26 کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہر دور میں اللہ نے تمام انسانیت کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی۔ ہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یقیناً پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلائل کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا پکڑ کا معاملہ، کہ جب انہوں نے جھٹلایا کس طرح میں نے ان کو پکڑا، یعنی وہ برباد اور ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، نیک لوگوں کا حسین انجام بھی بیان ہوا اور بدکاروں کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے ان کے رنگ مختلف ہیں۔ ایک ہی زمین، برسنے والا پانی ایک، سورج کی روشنی وہ بھی ایک، لیکن پیدا ہونے والے پھل اور یہ فصلیں طرح طرح کے ہیں، طرح طرح کے ان کے رنگ ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ بے شمار راستے پہاڑوں میں بنا دیے گئے اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے نظارے۔ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کچھ گہرے سیاہ رنگ کے بھی ہیں، مختلف رنگ اللہ نے ان پہاڑوں کو اور ان کے راستوں کو عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح لوگوں میں اور جانوروں اور چوپایوں میں ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انسانی شکلیں دیکھ لیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، بسا اوقات ان کے کلر بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، چہروں کے قد و خال بھی بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے حصول کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک رسول کی دعوت کو قبول کرے جس کے نتیجے میں اللہ کی واقعتاً معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، اگر انسان میں اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو تو کتنا ہی علم اس کے پاس آ جائے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اصل علم وہ ہے جو انسان میں خشیت پیدا کر دے، اللہ کا خوف پیدا کر دے، اس کو دنیا پرست بننے کے بجائے آخرت کا طالب بنا دے۔ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، مراد جو علم رکھنے والے ہیں، حقیقی علم جس سے اللہ کی خشیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اب اس کے بعد بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، بڑی خوبصورت صفات اہل ایمان کے بیان کی جا رہی ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہے۔ اب اس تجارت کا ایک ذکر تو آیا سورہ التوبہ آیت نمبر 111 میں، وہاں ذکر ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مالوں کو خرید لیا جنت کے عوض میں۔ یہاں صفات بیان ہو رہی ہے اہل ایمان کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس تجارت کا ذکر ہے سورہ الصف آیت نمبر 10 اور 11 میں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا گیا کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 11 میں کہا گیا اللہ پر اور اس کے رسول پر واقعتاً ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنی جانوں اور مالوں سے مستقل محنت کرو، تب وہ ہمیشہ کا جو فائدہ وہ تمہیں مل سکے گا۔ یہاں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں، گھاٹا نہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے اور اپنے فضل میں سے اللہ انہیں مزید عطا فرمائے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، قدردانی فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور اس کے محبوب بندوں نے جو تجارت کی اللہ ہمیں بھی وہ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب بھیجی یعنی قرآن، هو الحق، وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے یعنی اہل کتاب۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، ان سے خوب واقف ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔